ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جو انسان اللہ سے تعلق اپنا قائم رکھتا ہے، زیادہ تر اللہ سے تعلق میں رہتا ہے، اس کے لیے خوشی اور غم دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اس کے لیے اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ایمان اللہ پر اور یقین اس بات کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس میں خیر ہے، اور اگرچہ وہ بات مجھے ناگوار گزرے لیکن اللہ کی ہارڈ لیول آف سکیمز میں اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ ہمیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا پھر غم ہو، رنج ہو یا تکلیف ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، کیونکہ دونوں میں آزمائش ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دونوں میں آزمائش ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی نعمت لے کر آزماتا ہے۔ عارف جو انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا جو انسان ہوتا ہے، وہ چٹان کی طرح ہوتا ہے۔ ہوا کا جھونکا ادھر سے آئے یا اس طرف سے آئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھی بات آئے یا بری بات آئے، اس کی حالت نہیں بدلے گی، کیونکہ اس کا تعلق ہر وقت یا زیادہ تر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ سورہ تغابن دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبی۔ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے فوری عمل، کسی کام کا فوری ایکشن یا ریفلیکس ایکشن آپ کسی حد تک دیتے ہیں۔ غم آئے تو عارضی طور پر ہلکا سا غمگین ہو جانا، خوشی آئے تو عارضی طور پر ہلکا سا خوش ہو جانا، لیکن جو ہے تعلق اپنا اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنا اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں خوشی کا پیمانہ کچھ حد تک بڑھا لیا جائے یا غم کا پیمانہ کچھ حد تک بڑھا لیا جائے، خود ہی بڑھا لیا جائے اپنی مرضی سے، تو یہ اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے۔ خوشی میں انسان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اور غم میں وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس رہتا ہے، شکوے ہوتے ہیں اس کی زبان پر۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس انسان کا حال عجیب ہے، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس نعمتیں دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی والی آزمائش زیادہ آسان ہے اور غم والی آزمائش مشکل ہے۔ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب غم آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، غم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ جب نعمتیں آئیں گی تو انسان غافل ہو جاتا ہے، ان نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ حد تک دور ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے غموں والا امتحان کم سخت ہے اور خوشی والا امتحان زیادہ سخت ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کو وہ مار ماری گئی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مار اگر کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھتا، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ آیا۔ پھر جب حکومت بدل گئی تو جو نیا بادشاہ تھا اس کا نظریہ خلق قرآن والا نہیں تھا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی دے کر ایک آدمی کو امام احمد بن حنبل کے پاس بھیجا۔ جب اس نے آ کر پیش کی تو وہ رو پڑے کہ اللہ اس آزمائش کے قابل نہیں، یہ زیادہ سخت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے، اکڑنے والے بالکل پسند نہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دیتا ہے۔ دولت مند انسان دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ دولت کی بنیاد ختم نہ ہونے پائے۔ وہ بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ بھائی تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، بچوں کی شادیاں کیسے کرو گے، جائیداد کیسے بناؤ گے، زندگی کے معاملات کیسے سیٹل کرو گے۔ اصل میں وہ اپنے بخل پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے۔